اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم اپنا کورس 2 بھی کرتے کرتے نصف سے زیادہ حصہ اس کا کر چکے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن کے الفاظ کو سمجھتے سمجھتے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ ہمارے میل حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، یقیناً مجھے میرا خیال ہے آپ کرتے بھی ہوں گے۔ آج جمعہ تھا تو امام صاحب جب پڑھ رہے تھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ جو کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہمیں اپنی ذات کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، ہے نا، وہ خطبے کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے قرآن کو تھوڑا بہت ہمارا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور محبت اور شوق سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے جائیں گے۔ یہ پیٹرن آپ سب کا پکا ہے۔ ایک دفعہ صرف دیکھ لیا کریں کہ ہم نے کیا سورہ فاتحہ، اللہ کی تعریف، پھر متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کی۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہے، اور یہ اشارے بھی ایک دفعہ تو ہمیں دہرا لینے چاہیے، پکے ہوتے جائیں گے۔ تو آپ ذرا میرے ساتھ سارے مل کر لیجئے۔ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ بلکہ آپ سے کروانا چاہیے نا، کون کروائے گا بتائیں؟ ایک دفعہ آپ سب کروا دیں۔ چلیں سسٹر ناہید کروائیے، پھر سسٹر لبنہ میر اگلے دن کے سب سے پہلے والے سسٹر ناہید آپ کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ پھر کروائیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ آپ تیزی سے کروائیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اب آہستہ سے کروائیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور اب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جس کو یہ اب یاد نہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے؟ سسٹر لبنہ میر۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ اور اس کی شارٹ فارم میں ہم کہتے ہیں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ایکسیلنٹ۔ سسٹر سمیرہ، کیا آپ زبانی بغیر دیکھے تیسرے دن کے اشارے آپ کروا سکتی ہیں؟ مرضی آپ کی، اگر ٹرائی کرنا چاہیں۔ سر میں ٹرائی کر لیتی ہوں۔ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ ٹھیک ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے دن کے کون کروائے گا جس کا آج چوتھا اشارہ ہم نے میں پڑھنا کرا دوں؟ کروائیے تیسرے صفحے کے۔ جی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ایکسیلنٹ، گڈ ہو گیا۔ اس کا مطلب اب تو بغیر دیکھے بھی ہم سب کو یاد ہو گیا ہے نا۔ تو آج ہم نے جو تیسرا صفحہ ہے اس کی آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو آگ کی مثال بھی ہم پڑھ چکے اور بارش کی بھی، اور ماشاءاللہ کل سے یہاں بارش ہوئی جا رہی ہے، تو خوب اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو قرآن کی کل ہم نے دیکھی تھی دعوت، پوری انسانیت کو کیا دعوت دی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک بہت بڑا چیلنج بھی کر رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا چیلنج ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ تو آگ کی مثال، بارش کی، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ والی آیات پڑھتے ہوئے آگ، بارش، دعوت، چیلنج، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کا چیلنج، یہ جو چوتھا اشارہ ہے، اس حوالے سے پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق، کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پوری نوع انسانیت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اعبدوا ربکم اللہ سی۔ پھر اللہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے اللہ جس کی عبادت کے لیے، جس نے پیدا ہی تمہیں اس مقصد کے لیے کیا تھا، اور تم سے پہلے والوں کو بھی، کہ تم لوگ پرہیزگار بنو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بات کو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے
کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہی جا رہی ہے آپ کو یہاں پر، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک مہر ثبت کرنے کے لیے قرآن ایک بہت بڑا چیلنج کر رہا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ چیلنج کرے جو قرآن کر رہا ہے. تو اس چیلنج کو آج ہم انشاءاللہ پورے شوق محبت اور اس سے پڑھیں گے کہ اچھا کیسا چیلنج ہے نا. دنیا میں کوئی انسان کسی کو کوئی چیلنج کر دے تو ہم کہتے ہیں اچھا جی کوئی کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. تو آئیے قرآن کی طرف فوری ذرا توجہ سے کان لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیلنج ہے جو قرآن کر رہا ہے. اور دنیا میں روزانہ اب تو ہم جس دور میں رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، لیکن کوئی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے اس کی عربک جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیں گے، اور جو ہمیں آتا ہے اس حوالے سے. تو آج کے اس میں سے قرآن کا چیلنج، اس طرح کوئی صورت لاؤ اور اس کے لیے سارے مددگار، تحقیق کرنے والے فلسفی، بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ، لنگوسٹ، ان کو اکٹھا کر لو. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اب دینا اس بات کو بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن اللہ نے آسان کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی کہ وہ ہمارے لیے اس طرح اس کو کر دیا کہ اب ہر لائن میں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا یہ ترجمے کے ساتھ والا آگے نا، بغیر ترجمے پہ ٹیسٹ ڈالتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگوں کی باری ہے. تو پہلے تو مجھے آتا ہے ہمیں، اب کچھ الفاظ میں نہیں پوچھوں گا ہے نا، یو الاؤ می، کہ وہ ہم مجھے کنفرم ہو جانا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بڑا اچھا سا آتا ہے. اور ان کا معنی سب کو یاد ہے اگر انشاءاللہ. اینی ون جس کو ابھی تک ان کے مطلب میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بتائیے. ان اس سے ملتا جلتا اور کون سا لفظ ہم نے پڑھا ہے؟ اننا. ویری گڈ. تو اب دونوں کا فرق بھی واضح ہمیں، ان اگر اور اننا بے شک. اور ان، ہاں یہاں پہ کوئی بولا ہے ان کی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، اس سے اگلا لفظ جو ہے یہ کس ٹیبل سے ہے بائی دا وے؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ. کانا، ذرا کریں کانا کا ٹیبل. کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا. کہاں پہ آیا یہ لفظ کنتم؟ آپ سب کنتم تھے. آپ سب. آپ سب تھے. آپ سب تھے. ہاں جی ویری گڈ. اور اگر آپ سب تھے. ٹھیک ہے جی. اب فی بھی ہم سب کو آتا ہے. تو میں بالکل ٹھیک ہے. اگلا لفظ بھی بلکہ پڑھا ہوا ہے، میں کہنے لگا تھا ہاں ویری گڈ. یہ کہاں پڑھا تھا ہمیں یاد ہے کسی کو؟ لا ریب فیہ. ہاں ویری گڈ. ہاں الف لام میم شروع کرتے ہی ہم نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایکسیلنٹ. اس سے اگلے لفظ کے ٹکڑے ہم نے کیے مما کہ نہیں کیے ابھی؟ دو ٹکڑے، من اور ما. ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ جنہوں نے دو کٹھے کیے ہوئے ہیں نا سائن ان، کسی ایک کو بند کر دیں، اس سے یہ شور پیدا ہو رہا ہے جو باقیوں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. اچھا نزلنا، اس میں ٹکڑا تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو کم از کم؟ نازل کیا ہم نے دو ٹکڑے. نزلنا. ٹھیک ہے جی. دو ٹکڑے. تو علا کا مطلب ہمیں آتا ہے، اور اگلا لفظ ہے عبدنا. اپنے بندے. اچھا اب سارے رکیں. جو اس سے اگلا لفظ ہے نا، یہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس کے کس طرح ٹکڑے ہوں گے؟ کیا ہے؟ کس ٹیبل سے آیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھ لیا نا میرا؟
فاتو بس تو ہاں؟ فعل امر ہے، سے اور فعل امر. گڈ. یاتی بس فاتو تو لے کس آؤ. سے کس سے؟ یہ کسی نے بولا ہے، کون سے اس سے آیا ہے؟ آتا آتا یاتی، ایتی، وہاں سے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، کیا بات ہے جی، آپ تو بڑے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا تو آگے ہے بسورہ، تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، جی سورت. ایک سورہ ہے نا. من کا مطلب پتہ ہے، مثلی ہی، مانند اس کی، یعنی جیسی، مثال اس کی. مثال مثلی مانند یا اور مثال. ہی، اس کی مانند ہی. مثال ہاں اس کی جیسی، اس کی، ٹھیک ہے. اس کی معنی. اگلے لفظ کا اگر میں واو ہٹاؤں تو پھر کیسے پڑھیں گے آپ اس کو؟ ادعو ادعو. زبردست. کس ٹیبل سے آیا؟ دعا دعا سے. دعا یدعو، ادعو، ادعو. فعل امر ہے. ایکسیلنٹ. تو دیکھیں اب تو خوش ہونا چاہیے نا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی ہم تو اتنی ٹپیکل عربک جو ہے وہ الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہاں ادعو نہیں آ رہا اور ادعو نہیں آ رہا، ادعو آ رہا. اور شہداءکم، تو شہداء مددگار اور کم، مددگار اپنے، یا گواہ ہوتا ہے ویسے مددگار ہے ویسے یہاں پہ. گواہی دینے والے، شہادت دینے والے اس حوالے جی. سے، تو جو کسی کی گواہی دیتا ہے وہ اس کا مددگار ہی ہوتا ہے. مدد کرتا ہے. ہم یہ معنی اس طرح سے اس کا انشاءاللہ کر لیں. من کا مطلب سب کو پتہ ہے نا، سے. میرا خیال ہے دون کا لفظ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا. علاوہ، من دون علاوہ، اللہ، ٹھیک ہے. ہاں علاوہ. یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ان کنتم صادقین، تو صادقین اگر ہم ہو نے تم پڑھا ہے صادقہ. اگر تم ہو سچے. اگر تم سچے. صادقین جمع ہے. صادق تو اچھا ٹھیک ہو گیا جی. ویسے تو یہ اسم کے طور پر آیا لیکن آئی ڈونٹ نو اس کا ٹیبل میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سادہ کا یہ پڑھا ہے ہم نے ٹیبل؟ سر میں سنا. اچھا ناصرہ کے وزن پہ سنا دیں. کہاں گئی آپ؟ صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق. ٹھیک ہے چلیں آئیے جی. الحمدللہ اب یہ ہم نے پڑھ لیا، اب تو بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے. اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ، تم ہو سچے. آئیے اب ہم دیکھیں گے. اب یہ تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے میں کیا کرواؤں، آپ سب ہی کروا دیں، اور آپ نے کروا بھی دیا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو ریب کا لفظ آپ نے خود ہی کہہ دیا، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. شک، ٹھیک ہو گیا، فی اس میں. تو اگر تم ہو تم فی ریب مما، اگر تمہیں کوئی شک ہے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. کس بات پر؟ مما، یہ من اور ما، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ کس طرح بنا ہے، دو کو جوڑ کر من اور ما کو. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اب یہ کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، لیکن الحمدللہ اب ہمارے ذہن پہ برڈن نہیں، ہمیں پتہ ہے بس ہاں جی ایسے ہوتی ہیں. من اور ما مل کر مما بنتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اس سے جو، ما کا مطلب جو والا، اور منا کیا ہوا؟ نزلنا، نزلنا. تو یہ بھی بہت دفعہ ہم نے لفظ پڑھا ہے. تو نازل کرنا، تو اتارنا، ہم نے اتارا. نزلنا، ہم نے اتارا، اتارا ہم نے بیسیکلی. نزلنا کس پر اتارا؟ الا عبدین، الا عبدینا، ہاں بندے پر اتارا، اور ساتھ اللہ نے اپنائیت. آپ کو یاد ہے یہ وہی والا ہے نا، جیسے ہم نے کہا تھا ربی، میرا رب ہے نا، ربنا عبدنا، اپنے بندے پر. تو اللہ تعالیٰ
وہ اونرشپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہو رہا اس پر جو کہ ہم نے اپنے اس بندے پر اتارا ہے تو کیا کرو. آتا سے آگے یہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ تو لے آؤ ایک صورت. ہاں تو وہ بن گیا, وہ تھا نا وہ آیا, اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے, تو لے آؤ, ٹھیک ہے, یہ بی کی وجہ سے چینج. بی کیا ہے بیسیکلی, یہ کیا رول ہم نے پڑھا ہوا جس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے تھوڑی معنی میں, بتائیں. بی حروف جر, حروف جر. ویری گڈ, یہ حرف جر ہے, تو حرف جر سے کیا ہوا اس میں ہر بتائیں. لینگویج کا حرف جر کا میننگ مطلب بدل جاتا ہے. بالکل, یہ جیسے ہم نے انگلش میں, آپ کو یاد ہے وہ بڑی مشہور مثال ہم نے دی تھی کہ جو گیٹ ان, گیٹ آؤٹ, گیٹ اپ, گیٹ ڈاؤن ہے نا, تو اب یہ حرف جر لگنے کی وجہ سے وہی کام اس نے یہاں پہ کیا, جیسے وہاں پہ معنی بدلتے جا رہے تھے. تو لے آؤ کیا, فَأْتُو بِسُورَةٍ, تو لے آؤ فا پس تو پھر اس معنی میں کیا لے آؤ, ایک سورہ, ایک صورت. ایک سورہ بھی اس جیسی جو ہے نا وہ تم لے آؤ. مم مثلیہ, مم مثلیہ, من اصل میں من وہ کلیہ کی وجہ سے آگے جا کے مل رہا ہے, تو مم مثلیہ سے طرح اس کی مثال, ہی تو یہ والا آ گیا, اور مثل اردو میں ہم استعمال بھی کہتے ہیں نا کسی شے کی مثال یا مثل ہونا, تو ایک صورت اس جیسی جو ہے نا تم لوگ لے آؤ بنا کے. اور یہ یاد رکھیں, یہ چیلنج اس وقت نہیں تھا, آج تک ہے نا یہ ہے, اور انہوں نے بنائی بھی ہیں. پتہ نہیں آپ کو سوشل میڈیا پر یا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ نہیں, عجیب و غریب قسم کی, نہ جن کے سر نہ پاؤں. تو من مثلہ وَدْعُوا, تو آپ کو سب کو پتہ ہی الحمدللہ ہم نے دعا یدعو, تو عربی میں دعا کا تو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے, اس لیے بھی ہمیں پتہ ہے. تو ایسے والے الفاظ مجھے لگتا ہے آپ کو بڑے اچھے آ جاتے ہیں. اگر کسی کو نہ آیا کریں تو میں پھر یہ کہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیا کریں کہ اس لفظ پہ زیادہ بات کریں, ٹھیک ہے جی. تو کیا کرو, پکارو, دعا بھی پکار ہوتی ہے نا, دعا اس نے پکارا, اس نے بلایا. تو ادعو, اور بلا لو, تو اللہ ساتھ پہلے یہ دعویٰ کر کے پھر اللہ ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بلا لو. کس کس کو, شہداءکم, اپنے سارے گواہوں کو اکٹھا کر لو, یعنی اپنے مددگاروں کو بلا لو. من دون اللہ, ہاں اللہ کے سوا, اللہ جس کی مدد کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. شہداءکم, تم اپنے سارے مددگاروں کو سوائے اللہ کے بلا لو, اور اگر تم ان کنتم صادقین, اگر تم ہو سچے. صادق کا لفظ تو ظاہر ہے میرا خیال ہے صداقت اور صدق یہ سب آپ کو پتہ ہے. تو اب یہاں ہم نے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل شروع میں یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے, یہ تو بتا دیا گیا, بیان کر دیا گیا, اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر تم لے آؤ اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں, اپنے مددگاروں کو, اور اس جیسی قرآن کی جیسی صورت کوئی بنا کر لے آؤ. تو پھر جیسا کہ میں نے کہا نزلنا علی عبدنا, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اپنے بندہ خصوصی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل کیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو آپ ایک سچے نبی ہیں. ابھی ذکر ہوا توحید کا, اللہ ایک اللہ ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہم نے اتاری تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ, تو اللہ نے خاص طور پہ کہا کہ میں نے اپنے اس بندے پر جو اتاری ہیں تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ, ہے نا. تو اب کوئی ایک صورت لے کر آؤ, اور یہاں کا کوئی ایک صورت
اگر اشارہ الف لام لگایا جاتا تو پھر خاص ہو جاتا نا. تو اس سے یعنی اگر ہو جاتا میں بھی پھر اس وقت لوگ کہتے ہیں کیا سورہ یا سورہ بقرہ مراد ہے, اس کے اندر یہ بات آئی ہے, تو اس جیسی کوئی صورت, تو اتنی لمبی صورت ہے جی, دیکھیں جی کیسے بنے گی. تو کوئی صورت, قرآن کی سب سے چھوٹی صورت, وہ بھی نہیں بنا سکتے یہ. اور چیلنج کو اور زیادہ بڑھاوا کیسے دیا گیا کہ جس کو مرضی بلا لو اس کے لیے, جس سے مرضی تعاون حاصل کر لو, اپنے سچے ہو اگر تم اس دعوے میں کہ قرآن میں شک ہے, وہ کہتے تھے نا, تو اس لیے تم یہ کر کے دیکھ لو. تو اب آپ اس کو پڑھ لیجئے. آج کے دن میں میرا خیال ہے ایک لفظ دون من دون اللہ میں دون کا جو لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں علاوہ. اور یہ تو نیا ہے نا ہمارے سیکھنے کے لیے. اور سٹرکچر جو ہے نا فَأْتُو وَدْعُو وَأُدْعُو ہے, فَأْتُو, ان کا اپنے ذہن میں رکھ لیں. باقی الحمدللہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یور ٹائم, پڑھ لیں اچھا سا. بڑی خاص آیات ہیں, آئیے ترجمہ کیجئے. الا عبدنا, جی چیٹ باکس میں جواب آ رہے ہیں. سسٹر لبنہ, سسٹر اروما, سسٹر سائمہ, سسٹر عمیرہ, بردر نوید, گڈ. لائیے جی, ہمارے بندے پر. ٹھیک فرمایا آپ سب نے, بردر عبد المجید, بردر جنید, سبھی نے یہی کہا. فَأْتُو, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ واپس, ارے تو لے آؤ. شہداءکم, سب گواہوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, جمع ہے. ٹھیک ہے, آئیے. قرآن کیا ہے؟ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے, اور یہ سائنسی زندہ معجزہ ہے. اور میرا خیال ہے الحمدللہ آپ کو بھی مجھ سے زیادہ معلومات اس حوالے سے ہوں گی کہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوں, ہسٹوریکل فیکٹس ہوں, جیوگرافیکل ریالٹیز ہوں, تو قرآن کی باتیں جو ہیں بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہیں, ابھی تک ثابت ہو رہی ہیں. عددی معجزات ہیں, الفاظ کا گننا, اور اس پہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. لہذا وہ آپ سب خود سے جانتے ہیں. پھر یہ عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے. سارے قواعد اس کتاب کو سٹینڈرڈ بنا کر اس سے اخذ کیے گئے ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی گرامر جو ہے نا قرآن کے بعد بنائی گئی ہے. یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید گرامر سے قرآن, تو اسی لیے کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے, پوری ڈسکشن ہے کہ یہ گرامر کے قواعد سے ان کے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے. جو گرامیرینس ہیں ان کے خیال میں اس سے آپ کچھ اصول, کچھ قواعد بتا کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. تو اور یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں اب دیکھیں نا, کنتا کنتو, معنی ہی بدل جاتا ہے, بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. تم اور میں, تو, صرف کس سے؟ زبر اور پیش. اور یہ عموماً زبانوں میں ہوتا ہے, جیسے عربی کے قواعد بھی, کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بات چیت میں گرامر کی غلطیاں, جیسے ہم بھی اردو میں بھی کرتے ہیں. تو اب اس کے معجزہ ہونے کا اتنا بڑا ثبوت ہمیں کسی ڈاؤٹ میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروون ہے, تاریخ میں جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. تو جو نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو, وہ اتنی زبردست کتاب نہیں لکھ سکتا خود سے, ہے نا. بس ثابت ہوا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے, اللہ ہی کا معجزہ ہے. آپ لکھ ہی نہیں سکتے تھے, بناتے پھر اس کی پلک نوک پلک سنوارتے تو کتنا بہتر کر لیتے. یہ دنیا میں کئی کتابیں 10واں 11واں 16واں ایڈیشن آ جاتا ہے,
but nobody claims it to be perfect, اور غلطیاں بھی نکلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسی بات کو آگے اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی صورتیں اور ان کا اتنا پرفیکٹ ہونا اور ان کا 1400 سال میں قرآن کے اس چیلنج کے باوجود کسی کا اس میں سے خامی کا نہ نکال پانا، یہ قرآن کا روزانہ کا معجزہ ہے. اور یہ جس طرح سے ہمیں زندگی کے ہر معاملے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں ایک بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے. قرآن جب ہمیں سورہ یوسف میں قصہ یوسف سنا رہا ہوتا ہے یا حضرت موسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، یا تو یہ تاریخی کہانیاں کس سے نہیں سنا رہا ہوتا. اصل میں ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ حالات پیدا ہوں تو یہ تمہارا کنڈکٹ ہونا چاہیے، تو تب تمہیں کامیابی ملے گی. اب ہم ان ساری چیزوں کو ماضی کے قصے اگر سمجھ کر صرف مزہ لیتے رہیں اور زندگی میں نہ لے کر آئیں تو پھر کام نہیں چلے گا. قرآن حضرت ایوب کا واقعہ بتاتا ہے تو صبر ایوب سکھا رہا ہوتا ہے ہمیں، اور استقامت کا انبیاء کی، اور انبیاء کی اولو العزمی کا، اور ان کے سچ کا، اور ان کا ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کا، اور اللہ ہر زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر جگہ پہ اس بات کا کامل یقین رکھنے کا کہ اللہ ہی ایک ہے، ایک اللہ جو ہر چیز دینے والا ہے. یہ قرآن کا توحید کا عالمگیر پیغام جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے. تو قرآن ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے اور پھر ہمیں گہرائی میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے ہم اپنے دل و دماغ، احساسات اور سب کو ہماری اپیل کرتا ہے، اور پھر خوبصورت سوالات پٹ اپ کرتا ہے نا. اصل میں قرآن ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، ہماری ایموشنل، ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اب وہ ہم اگر نہ وہ دل لے کر آئیں، نہ وہ دماغ لے کر آئیں، نہ وہ تحقیق کریں، نہ اس کی گہرائی میں اتریں، بلکہ سمجھے ہی نہ اس کو، ایسے پڑھتے جائیں، تو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہونے والی یہ کتاب، وہ میں نے ڈاکٹریٹ کا اپنا تھیسس لکھا نا، تو اس کی سبمیشن سے لے کے رپورٹ آنے تک سال گزر گئی، تو اس کا آگے پیچھے سب بھول گیا سارا کچھ. تو جو 23 سال تک نازل ہو تو ظاہر ہے اس کا ربط اور ان چیزوں کو رکھنا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ یقیناً اس کے باوجود کہیں اس کتاب میں اختلاف نہیں پایا جاتا. پھر اس کا اس حالت میں ہم سب تک پہنچنا، اور پھر اس کتاب کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ساری دنیا مانتی ہے سب سے زیادہ یہی پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں یہی کتاب زبانی یاد کی گئی ہے، اور یہ یاد ہو بھی جاتی ہے، اور کتابیں نہیں ہوتی لوگوں کو. اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے بڑے عالم، سب سے کامیاب انسان دنیا کے، اور اس کی گواہی ساری دنیا دیتی ہے. اور صرف کچھ عرصہ ہی کے اندر آپ کے بعد جن لوگوں کو آپ نے قرآن پڑھایا، وہ اس کی برکات سے اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، وہ اصل میں سمجھتے تھے نا اور اس پر عمل کر رہے تھے. تو چند ہی سالوں کے اندر 2-2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، اور پھر حضرت عمر فاروق 10 سال میں آپ دنیا کی سپر طاقتوں کے ساتھ آپ نے ٹکر لی ہوئی تھی، اور پھر اگلے سالوں میں آپ دنیا کی سپر طاقت تھے چند ہی سالوں میں. تو اگر قرآن کے نزول کا سارا وقت بھی آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو ودن 40 ایئرس آپ جو ہے، اور آج ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا، آپ اس کتاب کو پکڑیں ہم سب مل کے، تو اسی سے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور اسی سے آخرت میں بھی. اور پھر قرآن ہمیں اچھے اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے اور امید دلاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کیا ہے، لازم کیا ہے، تو اپنے اخلاق اور نا امیدی سے بچاتا ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. لہٰذا اگر صحیح خوشی اور سکون اگر کسی کو چاہیے تو اس کتاب سے جڑ جائے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا.
اور آئیے جو بات ہم تھوڑی سی پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جا رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا، اور ایسی جگہ پر آج ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو شہرت دینی ہے اور کسی بہترین انسان کو، اور اس سے بالکل کٹا ہوا عرب کا صحرا، اور اس وقت بڑی بڑی سپر پاورز موجود تھیں، رومن امپائر تھی اس وقت، اور یہ جو آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ہم اس کو، پرشین امپائر، اور اتنی، جی بالکل، اتنی بڑی بڑی امپائرز آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. تو اللہ نے وہاں نہیں اتارا. اللہ کہتا میری کتاب ہے، اتنی اس کی اہمیت ہونی چاہیے تو میں وہاں اتارتا ہوں، اور لوگوں کو یقین بھی آسانی سے آ جائے گا کہ یہ اس وقت جو ہے نا پیک پر ہیں تہذیبوں کے، تو یہاں یہ کتاب اتر سکتی ہے، ایسی کتاب ہو سکتی ہے نہیں. تو مقصود کیا تھا اس سارے سے کہ ایسی جگہ پر یہ کوئی کتاب بناوٹی بنائی نہیں جا سکتی، وہاں بن ہی نہیں سکتی، وہاں وہ ذرائع حالات کچھ ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور پھر اللہ چاہے تو جس چیز کو جہاں سے چاہے جہاں مرضی لے جائے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے ہم اس چھوٹی سی نشست میں قرآن کے معجزات کی ساری جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس کی سمجھ کو آسان فرما دے. تو بتائیے آپ کے خیال میں قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اس میں کیا کیا ہے، ان میں سے کون سا جواب درست ہے؟ سارے ہی ٹھیک ہے. اچھا، گڈ ہو گیا. تو اب یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، تو ہمیں پھر یہ ڈھونڈنی بھی چاہیے نا کہ اس میں سائنٹیفک ریالٹیز کیا ہیں، اس میں ہیومن سائیکالوجی کی باتیں کیا ہیں، what are the signs in it, what are the facts in it, what are the lessons for all of us. تو اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے کامیاب، اور قرآن کیا کرتا ہے، ان میں سے کون سا کام کرتا ہے قرآن بتائیے؟ ساری کرتا ہے، ہاں ساری کرتا ہے کوئی. بالکل. اگر ہمیں سمجھ آتی ہو تو قرآن جب پیاری پیاری باتیں ہمیں بتاتا ہے، تو جب کہتا ہے کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے نا، تو کتنا تسلی دے دیتا ہے. آپ سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی. سو قرآن کا یہ چیلنج کہ اور اگر تمہیں اس کلام میں، اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ آج ہم نے ترجمہ سیکھا، اور ہم نے یہ بات پہلے کر لی کہ اس سے اس بات ہمیں کیا ملے کہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے کیا کر، اس کتاب سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے. ٹھیک ہے. اور میرا ایمان اس کے ساتھ بڑھے، میں اس کو پڑھوں تو مجھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو، اور میں اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکوں. ماشاءاللہ یہ ہماری بہن سسٹم آ رہی ہے، بڑی اچھی بات کہہ رہی ہیں. اللہ میرے اور ہم سب کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ڈالے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نہ صرف اس پر خود اس کو سمجھے سیکھیں گے، آگے بھی اس کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو اس میں جو اسماء آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. عبد آپ سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، عباد یہ تو ہم نے QC1 میں پڑھا ہوا نا، عبد سے عباد. سورہ سے سور، تو یہ ہم نے ایک سنگولر سورہ، تو اس کی جمع. اب یہ ڈفرنٹ طریقوں سے جمع بنتی ہے، پلیز اس کو ذہن میں رکھا کریں. یہ شہید سے شہداء بھی میرا خیال عام ہے، سب کو آتی ہے. صادق سے صادقون اور صادقین بن سکتا ہے، دونوں طرح سے آسان ہے. یہ آج ہی آ گیا سادہ کا یستکو استک، سادہ کا ناصرہ کے وزن پر، سادہ کا یستکو اسدک، صادق مصدوق صدق. یہ ہماری بہن نے کروا بھی دیا تھا ہے نا.
کانا بھی آپ نے بتا دیا تھا، کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. اور آتا جو ہے بالکل ہدا کے وزن کے اوپر، آتا یأتی اتی، آتن مأتیون، اور اتیان اتیان. یہ ذرا تھوڑے سے پیٹرن سے ہٹ کے، تو ان کو ہم نے ظاہر پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ، ویسے بڑے مزے مزے کے ہیں یہ، تو مزے مزے میں یاد کر لیں ان کو. میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ آپ اپنے ذہن کو جیسے بتائیں گے نا تو ویسے چیزیں ہوں گی. اگر کہیں گے نا مشکل ہے وہ، تو یہ مشکل لگنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے ہاں مزے کا ہے بھئی، یہ آتن مأتیون، اتیان، تو مزے مزے سے یاد ہو جائے گا. سو دعا یدعو ادعو داعن مدعو. سو اس طرح سے آپ ان شارٹ ٹیبلز کو الحمدللہ. چلیں، دعا سے کام کا نام مصدر بتائیے. یہ تو آسان ہے، سب کو آتا ہے، دعا. ٹھیک ہے. یأتی سے فعل ماضی بنائیے. چلیں، کون سے ہم نے اس سے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، آتا ہے یأتی، پرفیکٹ ہو گیا. سورہ کی جمع یہ بھی ہم نے سیکھ لی، اور اس کے ساتھ ہی کلاس کا اختتام ہوا. تو کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیں. یہ ریویژن آپ کو ریمائنڈر کے ساتھ. کیا تھا آپ نے؟ آتا یأتی کس کا کہہ رہی ہیں؟ جی، ماتیون کا مطلب کیا بنے گا؟ جو مفعول ہے اس کا، اس کے معنی کیا بنیں گے؟ ہاں، جو چیز لائی گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک کہہ رہی ہیں نا آپ؟ ہاں جی سر، یہی کہہ رہی تھی میں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، ریویژن اور آپ کی مڈ کوئز. ٹھیک ہے. پتہ نہیں، یہ مجھے یہاں برادر اجاز ہیں، اور ایک رائے ہے، آپ لوگ بتا دیں. سر ہوں سر. ہم نے تو پلان میں یہ رکھا ہوا ہے، اور میرا خیال تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح کر لیں، لیکن ایک رائے ہے، مجھے لگا کہ جو رائے جس میں لوگوں کا سب کا فائدہ ہو جائے وہ کام کر لینا چاہیے. تو آپ اپنی رائے دے دیں. وہ یہ تھی کہ ریویژن تو چاہے ہم سیشن کل کروا لیں، ٹھیک ہے، اور کوئز کو ہم لے جائیں وینسڈے، یعنی اگلی کلاس سے پہلے کر لیں، تو آپ کو 2-3 دن مل جائیں گے. اب وینسڈے ہماری ہوتی ہے تجوید کی کلاس، گو کہ اس میں کوئز میں ہمیں لنک تو نہیں چاہیے، زوم تو نہیں چاہیے، آپ کو لنک آ جائے گا. لیکن کچھ لوگ میں نے اس لیے ڈیسائیڈ نہیں کیا آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر کہ کچھ لوگ شاید وہ کلاس بھی لیتے ہوں. اگر آپ سب مل کر کہیں گے، اس میں ہماری ایک بہن سسٹر ناظمہ تو بڑی خوش تھیں سنڈے پر، لیکن جب سب کا فائدہ ہو کسی بات میں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب کو وہ کرنا چاہیے. تو سر وینسڈے پہ کریں نا، موقع مل جائے گا ہمیں تیاری. جی سر، مجھے تو بہت ٹائم چاہیے بھی تیاری کرنے کے لیے. میجورٹی جو لکھ رہے ہیں وہ وینسڈے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ بدھ کو لے لیں. لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تیاری اچھی ہو جائے گی نا. آپ وینسڈے تجوید کی کلاس تو ہاف این آور میں ختم ہو جاتی ہے، یوزلی ہاف این آور میں ہو جاتی ہے تجوید کی کلاس. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. آپ جب سارے اگر کہیں گے، اور یہ رائے مجھے تو بہت اچھی لگی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہماری بہن ناظمہ نے فوری لکھ دیا. انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں، آپ جو سب کو فائدہ ہو میں اس کے ساتھ ہوں. تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے تقریباً رائے آ گئی سب کی. ہاں سر کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، بردر عبد الماجد، سسٹر ماریت، سسٹر نادیہ، بردر نوید، سب نے کہہ دیا، تو بس یہ مہر لگ گئی. اب آپ کے کہنے پر آپ سب کے آئی ایم ہیپی کہ یہ آئیڈیا آ گیا، اور ہم یہ آپ کو فائدہ پہنچ 2 دن اور اچھی تیاری کر لیں. بس ہم اسے یہ وعدہ کریں جو آگے بڑھوایا، تو یہ نہ ہو کہ پتہ لگے پھر آپ آخری دن ہی کر رہے ہو. تو تھوڑا پڑھنا بھی ہے، پھر ان دنوں میں تیاری کرنی اچھی سی، اور اچھا مڈ کوئز دینا اور اچھے نمبر لینے ہیں.
ٹھیک ہے प्लीज ہاں मुझे थोड़ा सा बता देंगे ہو گیا. उस पेशेंट थी उसका बताने लगी मैंने ये वाला फिक्रा नहीं सुना कि सब लोगों ने क्या फैसला किया है. जी बुध का ڈاکٹر سب फैसला لوگ हुआ. ان کا فیصلہ چیٹ باکس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ بدھ کے روز کہہ رہے ہیں کوئز رکھ لیں. میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا یہ بات. ٹھیک ہے البتہ ریویژن کل ہی ہوگی. بردر جزاک جاز ہے نا. جی جی سر شیڈول میں ہے کل ہی انشاءاللہ جی. ریویژن آپ اسی طرح پلان کریں. جو بھی شامل ہونا چاہیں ضرور فائدہ اٹھائیں اس سے. میں آپ سب کو پھر کہوں گا کہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اچھا ہو جاتا ہے. کوئز کے لیے ہم نے آپ کو ریویژن کی ریکارڈنگ ہوگی. آپ لائیو کلاس میں بیٹھے نا ریکارڈنگ بھی ریویژن کی ریکارڈنگ ہوگی کیونکہ میں نے کل نہیں. ٹریول بردر کرنا جاز تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریویژن آپ لائیو کلاس میں بیٹھے ریویژن کی کل. ٹھیک ہے ٹریول بردر ٹریول جاز کرنا آپ کہہ رہے ہیں نا. ایکسکیوز می میں نے کل ٹریول کرنا ہے پاکستان کے لیے تو میں لائیو کلاس نہیں لے سکتی نا. اچھا اچھا تو اگر چلیں مجبوری میں آپ کو اجازت ہے جی. انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے چلیں جی. اب گرامر کو پڑھ لیں. سسٹر لبنہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر لبنہ کہہ دیں جلدی سے. میں نے پوچھنا تھا ایک چیز سمجھ نہیں آتی مجھے. یہ جو مادہ ہوتا ہے الفاظ کا وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ نہیں بن پاتا میرے سے. جیسے اگر سودا کا ہے تو اس کا تو سود دال اور قاف پتہ چل جاتا ہے لیکن دعا ہے تو اس کا دال عین اور واو ہے. تو یہ پلیز جب اگر ابھی ٹائم ہے یا جب اینڈ پہ ہو سکتا ہے تو یہ پلیز بتا بڑا دیجیے. آسان چیز ذہن میں رکھ لیں. جہاں کہیں الف آتا ہے تو الف اپنی کوئی وہ کمزور حرف ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہوتا تو واو ہوتا ہے اس کی جگہ پہ. کانا کالا ساروں میں آپ نے ہیں ابھی یہ ذہن میں رکھ لینا. ہمیشہ اگر کوئی بھی ایسا لفظ ہے جدھر الف ہے تو وہ مادہ میں جب ہم اس کا مادہ لکھیں گے تو وہ الف کی جگہ ہم واو لکھ دیں گے. ٹھیک ہے یہاں پہ تو ذہن میں رکھ لینا. باقی ڈیٹیل اب اتنی دیر میں کر لیں باقی ٹھیک ہے پھر پڑھتے ہیں. دعا میں تو آپ کو یہ بات پتہ ہے نا. ٹھیک ہے چلیں. شاہ آ چکے. نئی بات ہے نا میں اس لیے پچھلا چھیڑنا نہیں چاہتا. ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. شاہ شاہ سے کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں پڑھا تو نہیں ہوا آپ نے پہلے؟ انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو پہلے ہی آتا ہے. انشاءاللہ آپ کو پہلی چیزیں آتی ہیں اور آپ نے خود کو بتایا ہوا ہے کہ نہیں بڑا مشکل ہے ہمیں نہیں آتا. انشاءاللہ ویری گڈ. تو کیا مطلب ہوا؟ وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے چاہا اللہ نے. اگر چاہا اللہ نے. شاہ کیا ہوگا؟ چاہا اس نے چاہا. ٹھیک ہے جی. کمزور حرف والے رول آپ کو پتا ہے. ٹیبل بھی سارا ہمیں پتا ہے یہاں تک سارا. تو ابھی بردر اجاز آج بڑا اچھا آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یکساں حروف والے افعال جو ہیں زنہ اور ضلع یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات بھی ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے صحت مند حروف ہیں. ٹھیک ہے کیا ہیں؟ صحت مند حروف. ہاں سر اگر یہ سوال میں آئے تو مطلب صحت مند ہی مینشن کریں گے. ہاں بالکل. جب آپ سے پوچھا جائے نہیں. ہاں ویری گڈ کوشچن. ایک منٹ رکیں. اگر آپ کے سامنے رکھا جائے مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں کسی کا مائک آن ہے پلیز. اگر میں تمہیں پیسے دے دوں کیا؟ چلے تم ہی لے آنا. جی جی سر میوٹ کر دیا سب کچھ. کنٹینیو کریں. جزاک اللہ برادر جزاک اللہ. اچھا سنیں یہ بڑا اچھا سوال تھا. دیکھیں اگر آپ کو لکھا ہو صحت مند افعال کمزور افعال اور یکساں حروف والے افعال تو پھر تو کلیئرلی آپ کو چاہیے کہ اس کو زنہ اور ذلہ کو جا کے یکساں حروف والے میں ڈال دیں. ہاں اگر لکھا ہو صرف صحت مند افعال اور کمزور افعال ٹھیک ہے تو پھر وہ برادر اجاز کی بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر دیکھیں نا حروف دیکھیں نا تو وہ کیا ہے؟ وہ سارے صحت مند ہیں تو صحت مند ہے. ٹھیک ہو گیا یہ بات. جی سر. اچھا اب نیکسٹ کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر یہ پھر صحت مند افعال ہی تھے تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ کہ ان کے چونکہ تبدیلی آتی ہے عام پیٹرن سے ہٹ کر تو پھر ہم نے اس کو اس لیے صحت مند کے بعد کمزور افعال پڑھا کر آپ کو
یہ یکساں حروف والے افعال پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی خاص ایسی وجہ نہیں تھی. تو یہ ویسے بار نہیں سر. یہ آپ دیکھیں نا, آپ اس کا امر جو بناتے ہیں ہے نا, تو عام صحت مند افعال کے پیٹرن سے اور ان کے جب آپ مضارع بھی بناتے ہیں تو ذرا بدل جاتا ہے نا, اس کا ماضی میں بھی ون بدل جاتا ہے. تو یہ تبدیلیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تبدیلیاں ہمیں یاد ہے کمزور افعال میں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کو کمزور افعال کے ساتھ یہاں پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, یکساں حروف والے افعال. یہ کمزور تو کمزور ہی ہوں گے نا سارے, اسی میں آئیں گے نا. ہاں, اور زنا ظاہر ہے یہ صحت مند ہے, یہ صحت مند میں آ جائیں گے. بس بلکہ میرے خیال ہے میں نے زیادہ بات کی ہے, اس لیے کہتے ہیں نا بازو کا استاد کو زیادہ بھی نہیں استادیاں لگانی چاہیے, ایسے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے معذرت. ہاں جی فرمائیے, آپ کی بات مجھے اب نہیں آ رہی. سر جو ہمارا کوئز ہوتا ہے اس میں کبھی 2 باکسز پہ بھی کلک کرنا ہوتا ہے, ٹک کرنا ہوتا ہے, تو پھر اس کو صحت مند اور یکساں دونوں پہ ٹک کریں گے نا, زنا اور زلہ کو. ایکسیلنٹ سسٹر, آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا, ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آئیے اب ہم لیتے ہیں شاہ اس نے چاہا, اور شاہ کے اندر جو بردر آپ کے ساتھ ابھی کر رہے تھے نا بات, بردر اجاز, اب انہوں نے بات تو کر دی, شاید انہوں نے کہا بھی درمیان میں, کیونکہ میں اور کام بھی ساتھ چل رہے تھے. آپ کو الف اور حمزہ کا فرق پڑھا رہے تھے نا, تو اس کا پرپس کیا ہے, تو وہ یہ یہاں آ گیا ابھی وہی بات. یہاں پہ لکیلی ہمارے پاس مثال ہی آج وہ آ گئی شاہ, تو اس میں الف بھی اور حمزہ بھی ہے. الف کمزور حرف ہے, حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ الف درمیان میں اور حمزہ آخر میں ہے. انشاءاللہ کا وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. تو اب اس کا جو پیٹرن ہم کریں گے, اس کا ہم جو پیٹرن کریں گے کیسے کریں گے, شاہ شاہ, شاؤ, شئتا, شئتو, شئتم, شئنا. شاہ اس نے چاہا, شاؤ ان سب نے چاہا. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے, کہ صحیح نظر آ رہا ہے آپ سب کو. شاہ اس نے چاہا, شاؤ ان سب نے, شئتا آپ نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم آپ سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا. یہ ہم نے کہیں شئتا یا شئتو پڑھا ہے کہیں کہیں پیچھے, مجھے لگ رہا ہے کہیں. ہاں من میں پڑھنا تھا. کہاں پڑھا تھا, مجھے وہی ذہن میں کہیں سے آ رہا ہے. ماشاء اللہ سسٹر, آپ کا نام کیا ہے, کون کس نے بتایا یہ؟ حسینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اور یادداشت اور اچھی کرے. واہ ویری گڈ, بالکل بالکل بالکل. ہاں ربنا ولک الحمد, وہی والے اس میں نا, ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما, جی اسی دعا میں, اسی میں. ویری گڈ ماشاء اللہ, ویری گڈ. شیتا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لفظ ہم نے پہلے, تو یوں ذرا کرا کریں نا کوشش ساتھ ساتھ, یہ کتنا اچھی بات ہے کہ ہمیں. تو شاہ اس نے چاہا, شاؤ ان سب نے چاہا, شئتا آپ نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم آپ سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا. چلیں ذرا کروائیے پریکٹس. ہاں جی, مسز سائمہ عبد الواحد آپ کروائیے. شاء اس نے چاہا, شاؤ ان سب نے چاہا, شئتا آپ نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم آپ سب نے چاہا, شئنا ہم نے چاہا, شاءت اس عورت نے چاہا. واہ جی واہ, ویری گڈ. سر اب میں کروا دوں, ایک سٹیپ آگے ہیں. ہاں یہ محمد معین کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاء اس نے چاہا, شاؤ ان سب نے چاہا, شئتا آپ نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم آپ سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا.
शिता उस औरत ने चाहा, हाँ शिता उस औरत ने चाहा, शीता शेअत Your video is off. शात शात है क्या कहेंगे हम? शाअत शात शाअत, ठीक है जी। शाअत उस औरत ने चाहा। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। अभी आप सॉरी क्या कह रहे हैं? अच्छा ओके, वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये शाअत, ये देखें लेफ्ट हैंड के साथ। जी नेक्स्ट करवाइए सिस्टर जाहिदा खान। अच्छा इनके बाद आप करवाइएगा जो जिनकी आवाज आ रही है। जी, शाआ उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, शेतुम आप सब ने चाहा, शेना हम सब ने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। एक्सीलेंट। अब करवाएं सिस्टर निगत, मेरा ख्याल कह रही थी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह उसने चाहा, शाह उन सब ने चाहा, शेता आपने चाहा, शे तो मैंने चाहा, शे तुम सब ने चाहा, शे ना हम सब ने चाहा, शे उस औरत ने चाहा। शाअत, ठीक है जी। एक दफा और करवा दें अब सिस्टर नौशाबा करवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, तुम आप सब ने चाहा, ना हम सब ने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। जबरदस्ती, ठीक है। तो ये तो हो गया ना। सिस्टर सुमेरा समीरा है, हाँ हमारे साथ। सिस्टर समीरा अगर आप बताइए हल शाह क्या जवाब देंगी? नअम शाअ, तो हल शाऊ, नअम शाऊ, हल शिता, नाम शितु नअम शितु, एक्सीलेंट। हल शितुम, नाम नअम शेना शिना। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने करवाया। तो अरबी बोलचाल आप जरूर दोहराते रहा करें, एक पार्टनर जरूर रखें। और ये हैं फरजान आईफोन, करवाइए। हल शाह खैरन, नाम शाह खैरन, नाम शाह ठीक हो खैरन, गया। हल शाऊ खैरन, नाम शाह खैरन, खैरन। अच्छा आप सिर्फ सिस्टर ये जवाब दे दें कि ये जो है हल शाऊ खैरन किसने क्या चाहा है? उन सब ने चाहा। क्या? खैर चाहिए। भलाई, खैर खैर या खैर भलाई। भलाई, एक्सीलेंट। बस ये थोड़ा थोड़ा ना याद करवा दिया करें, सिर्फ रट्टा ही नहीं कि असल में बात कौन हो रही है ना, कौन है इसके अंदर। जमायर का कॉन्सेप्ट तो मेरा है ना, कौन चाह रहा है, क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, बस ये काफी है। ठीक है, चले। शेना, सारे जवाब दें फटाफट जल्दी से। हमने शिना, चाहा। डी, हम सब डी हमने चाहा। हाँ डी गुड, चलें। इमलू मा शिअतुम, अरबी बोलना शुरू कर दिया आप सबने, खुद तर्जुमा करें जरा सारे। ये इमलू कौन सा है, किस उससे आया है, क्या कैसे इशारा होगा इसका? अमल करो। फाइल है। अमिला कौन सा ये? फेल अमर है, फेल अमर, अमर अमर क्या है? इमलू, अमर तुम सब फेल जी। अमर है, इमलू अमर, वेरी गुड। जमा वाला इमलू, दो हाथ सीधा। तुम सब मा अमल करो। तुम कैसे, एक उंगली या सारी उंगलियों से? तुम सारी उंगलियों से। जो तुम वो चाहता है, ठीक हो गया। करो तो तुम सब चाह, ठीक है, करो तुम सब चाहो। गुड, एक्सपर्ट हो गए हम सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, शा यशाऊ, ठीक हो गया। तो यशाऊ यशाऊना, तशाऊ अशाऊ, तशाऊना नशाऊ।
اب نہ آپ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ یہ بس کافی ہو ہمارے لیے. ٹھیک ہے, پریکٹس تو ہم کرواتے رہیں گے. پوری آیت نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, پوری آیت کروا دیجیے. یشاء وہ چاہتا ہے, یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں, تشاؤ آپ چاہتے ہیں, اشاؤ میں چاہتا ہوں, تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں, نشاؤ میں چاہتا ہم سب چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر آسمہ آپ کروائیے. یشاؤ وہ چاہتا ہے, یشاء وہ سب چاہتے ہیں, تشاؤ آپ آپ چاہتے چاہتے ہیں, اشاؤ میں چاہتا ہوں, تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں, نشاؤ ہم چاہتے ہیں, تشاؤ وہ عورت چاہتی ہے. ایکسیلنٹ سسٹر. اور قرآن میں آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف یہی آئے ہیں یہ والے اشارے, اور جو اس کے ہے نا امر کے وہ پڑھ لیتے ہیں ہم ویسے, لیکن اچھا چلیں پہلے عربی میں ترجمہ کریں. ہم چاہیں گے, چاہیں گے, ٹھیک ہے. آئیے, حل تشاؤون خیرا, کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم تشاؤون خیرا. تشاؤ یہ کس نے کہا ہے؟ نشاء نشاؤ یہ ہے نا. چلیں الحمدللہ آگے. شاہ ماضی اور مضارع کی حالت میں یہ ماضی اور مضارع کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, ویسے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو. شاؤ امر کے طور پہ. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, اگر قرآن میں نہیں آیا تو ہم اس کو ماضی اور مضارع کی. چلیں جا اور جا بھی وہ آیا اور وہ ساتھ آیا, اور وہ یہ ہمیں پتہ ہے, ہم نے آج حرف جار کے حوالے سے یہاں پہ بات کی ہے. اور اس کا کیا ہے یہاں پر صرف ماضی کی پریکٹس. ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثال آپ کو یاد ہے, آپ نے وہ پڑھی ہوئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو جا وہ آیا, اور جا کے ساتھ بھی لگ جائے تو وہ آیا, وہ ساتھ آیا. ٹھیک ہے جی. تو جا وہ آیا, جاؤ تو وہ کہاں آیا, پاس آیا, وہ پاس آئے. جئتا آپ آئے, جئتو میں آیا, جئتم آپ سب آئے, جئنا ہم سب آئے, اور جاءت وہ عورت آئی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اب الحمدللہ یہ تو شیتا شیتو اس پر ہے, اس لیے کوئی آپ کو مسئلہ ہوگا. چلیں شاہ سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی چابیاں کون سی؟ ہاں شاہ. ٹھیک ہے, اس میں فعل مضارع ویسے پوچھا ہوا تھا نا, ویسے یہ اوپر جو اے میں ہے نا یہ امر ہے. شاہ بردر ہے ہی ہیں یہاں پر سر, یہ آگے 5A میں نا گرامر پارٹ میں اس کا ٹیبل کی نا ساری چابیاں ہیں. ہاں میں وہی دیکھنے لگا ہوں کہ یہی ہے نا. I'm just confirming myself. شاہ امر شاہ شاہ ہے. ہاں شاہ یہی ہے, یہی والا بالکل ٹھیک ہے امر. لیکن چلیں مشکل ہے تو ہم کیوں مشکل میں پڑیں. چلیں جی. اچھا ہاں, اب ایک لفظ ہے خافا, وہ ڈرا. ٹھیک ہے, اسی طرح کے وزن پر خافا یا خافو, تو اس سے افعال کی وہ شک کی طرح ہے اصل میں. یہ ویسے وہ آپ کو پڑھانا چاہیے, مجھے لگتا ہے اگر ہم نے خافا پڑھانا تھا, آئی ڈونٹ نو یہ کیوں نہیں پڑھایا گیا یہاں پر. ہاں یہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ پھر کہیں گے نا خافا یا خافو خف. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. حل خفتم اللہ, ہم فوری کیا جواب دیں گے ہم سارے؟ ہاں نام خفنا اللہ, بالکل, تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم سب.
तो नखाफू हम डरे, हम डरे। नशाऊ, हाँ जी, डरते हैं हम डरे किसने कहा था? हम सब डरेंगे। डरते हैं, हम सब डरते हैं, ये डरेंगे। डरेंगे दोनों। फला तखाफूहुम, ला तखाफूहुम, तो बस क्या करो, ला तखाफू, ना डरो उनसे, डरो उनसे। ना तुम डरो, ना डरो उन सब से। हल अंतुम खाइफून, तो अच्छी बात है, नाम नहनु खाइफून, हम अल्लाह से डरने वालों में से हैं, लोगों से नहीं, अल्लाह से। तो आइए, बड़ी आसान है वैसे आज ये वाली अरबी, तो पहले खामोशी से सारे खुद बनाएं प्लीज, कोई नहीं बोले, काइंडली हर एक को चांस दें, वो पहले खुद कोशिश करें, हम में से हर कोई। आप सब चाहते हैं भलाई, आप सब चाहते हैं भलाई, तशाऊना खैरन। देखा बोल पड़ते हैं ना, 1 मिनट तो दें, Sorry, 30 sir. सेकंड दें सबको पहले, सब Sorry. बना सकें सब, या अपना माइक ऑफ करके जितनी मर्जी ऊंची बोल लें, मुझे कोई एतराज नहीं। एक चीज याद रखें, लर्नर जो माइंड होता है ना, हमारा ये आलम होता है कि जब अगर हमें सोचने का चांस नहीं मिले ना, वो हम कहते हैं गुड टीचिंग इज नॉट टू प्रोवाइड रेडीमेड क्वेश्चंस बट टू प्रोवाइड द राइट रेडीमेड आंसर्स, बट टू प्रोवाइड द राइट क्वेश्चंस। थिंकिंग लोगों की इग्नाइट होनी चाहिए, तो उस प्रोसेस का थोड़ा टाइम हमें एक दूसरे को देना चाहिए। तो अब बताइए, अब जो भी बताना चाहता है, चाहे सारे माइक ऑन करके बता दें, आप सब चाहते हैं भलाई। तशाऊना खैरन, तशाऊना खैरन, तशाऊना, आप सब चाहते हैं क्या? खैरन। खैरन। बाकी आप सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पर खाफा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।